کرتے ہیں. پھر یہ جو قسطنطنیہ دوبارہ فتح ہونا اس کا مطلب چلا جائے گا ہمارے ہاتھ سے, تو یہ ان پیک کرنا بڑا ضروری ہے حدیث, تو اس پہ تبصرہ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے ہمیں جو علاقائی صورتحال ہے نا, اس کو یوں دیکھنا چاہیے کہ احادیث کے اندر جس شام کا ذکر ہے اس شام میں موجودہ 4 ممالک تو ڈیفینیٹلی شامل ہیں. صحیح. اس میں اردن شامل ہے, اس میں فلسطین شامل ہے, صحیح. اس میں لبنان شامل ہے, اور اس میں موجودہ سیریا شامل ہے. ایسے ہی. اس کے علاوہ بعض انٹرپریٹیشنز کے مطابق قبرص بھی اس کے اندر, سائپرس جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہے, اور ایک صوبہ ترکی کا بھی اس کے اندر شامل ہے. یہ سارا ملا کے شام بنتا ہے. ٹھیک. لہٰذا جتنی بھی شام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہے, تو اس کا جو مرکز و محور ہے یہ پورا علاقہ ہے, کوئی ایک ملک نہیں ہے, موجودہ ملک شام نہیں ہے, بلکہ پورا علاقہ جو ہے اس کے اندر شامل. جہاں تک قسطنطنیہ کی بات ہے, ظاہر ہے کہ یہ استنبول کا دوسرا نام ہے, اور استنبول جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو ذکر فرما رہے ہیں وہ قسطنطنیہ کی فتح کا ذکر فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ قسطنطنیہ پہلے ہمارے ہاتھوں سے جائے گا, مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ چلا جائے گا, اور یہ پھر جا کے فتح ہوگا. اور اس کی فتح کے بارے میں بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو مسلمان جو ہیں وہ اس قدر یعنی ایمان والے ہوں گے, اور ان کا ایمان اس قدر مضبوط ہوگا. اصل میں یہ ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں, اس کو میں تھوڑا سا اور پیچھے لے جاؤں. بالکل. تو امام مہدی کا جو ظہور ہے, صحیح, وہ فتنوں کے ظہور میں امام مہدی جو ہے وہ آئیں گے فتنوں کے دوران. اس میں بعض نشانیاں ہیں, اس میں مثلاً یہ ایک نشانی یہ ہے کہ کوئی عرب جو بادشاہ ہے اس کا انتقال ہوگا, اور اس کے بعد جھگڑا ہوگا وہاں بھی عرب میں بھی کہ کس کو جو ہے وہ بادشاہ بنایا جائے. 3 پرنسز کا آتا ہے ذکر, آپس میں جھگڑا ہوگا. اچھا, اسی طرح یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی قیادت کا فقدان ہوگا. اچھا, اور اس میں یہ بھی ہے کہ مسلمان جو ہیں حج کے موقع پر اکٹھے ہوں گے, اور حج کے موقع پر آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ہمیں قائد ملے. تو ان کو اس دوران, حج کے دوران جو ہے یہ محسوس ہوگا کہ جس کو ہم قیادت دینا چاہتے ہیں وہ شخص یہاں کہیں موجود ہے, اور پھر کوشش کریں گے وہ کہ وہ ان کو ڈھونڈ لیں. اور اس میں پھر تفصیل آتی ہے کہ وہ مکہ میں کوشش کریں گے ڈھونڈنے کی, تو وہ جو شخص جس کو ڈھونڈ رہے ہوں گے محمد بن عبداللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام میرے نام پر ہوگا, اس کی ولدیت میری ولدیت کے اوپر ہوگی. بالکل صحیح. اور وہ حسنی سید ہوگا, اور اس کو جو ہے یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہوگا. اچھا, اس کو لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے, وہ مدینہ چلا جائے گا, پھر لوگ مدینہ جائیں گے, پھر وہ واپس جو ہے مکہ آ جائے گا. اچھا, یہ جو امام مہدی کا پھر بالآخر ان کو جب وہ پا لیں گے تو وہ موقع ہوگا کہ وہ حجر اسود کے قریب وہ موجود ہوگا, بلکہ ملتزم کے ساتھ وہ چمٹا ہوا ہوگا جب لوگ اس کو ڈھونڈ لیں گے. اچھا, جب اس کو ڈھونڈ لیں گے تو وہیں پہ گفتگو شروع ہو جائے گی کہ آپ کی ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. اچھا, حدیث کے جو الفاظ ہیں نا, اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی اپنے ظہور سے قبل وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری شخصیت نہیں ہوں گے. صحیح. یعنی پہلے بالکل عام آدمی ہوں گے, کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ امام مہدی ہو سکتے ہیں یا کوئی. کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب بیعت ہوگی نا تو وہ کہیں گے کہ میں پھر جہاد پہ بیعت لوں گا. اچھا, لوگ تیار ہو جائیں گے بیعت کرنے کے لیے. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فیصلح اللہ فی لیلۃ, اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو صلاحیتیں عطا فرما دیں. صحیح. یعنی وہ جو باصلاحیت بنیں گے, بالکل ٹھیک, تو وہ ایک ہی رات میں اللہ کی طرف سے ان کو صلاحیتیں عطا ہوں گی. تو اچھا, اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. اچھا, اس میں ایک حصہ مسلمانوں کا وہ ہوگا جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں, اور ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دوسرا حصہ یعنی 3 میں سے دوسرا حصہ وہ ہوگا جو لڑائیوں میں شہید ہو جائیں گے. ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روئے زمین کے بہترین شہداء ہوں گے. اللہ. اس کے بارے میں بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ قتل عام ہوگا اور اتنی زیادہ شہادتیں ہوں گی کہ بعض روایتوں میں اس طرح ہے کہ ایک آدمی کے 100 بیٹے ہوں گے, 99 شہید ہو جائیں گے اور ایک بچے گا. یعنی اس کا مطلب اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ شہادتیں ہوں گی. اور ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ روئے زمین کے بہترین شہداء ہوں گے. ایک حصہ جو بچے گا ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ان کو کوئی چیز, کوئی فتنہ ان کے ایمان کو خراب نہیں کر سکے گا, وہ بہترین مومن ہوں گے. اچھا, جو قسطنطنیہ کی فتح ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کی قوت سے اس کی دیوار گر جائے گی, یعنی ان کو لڑائی نہیں لڑنی پڑے گی. اچھا, یعنی وہ اس طرح کے مومن ہوں گے کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو وہ اپنی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے یا اللہ اکبر کہتے ہوئے جب وہ قریب پہنچیں گے تو دیوار گر جائے گی اور وہ فتح ہو جائے گا بغیر کسی لڑائی کے.
وہاں جب وہ فتح ہوگا تو ان کو اطلاع ملے گی کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے. اچھا. اور پھر یہ دوڑیں گے پیچھے کو کہ دجال کا ظہور ہو گیا. اچھا یہ جو یہ تفصیل ہے تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی اسی ترتیب کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو بیت المقدس کی آبادی ہے وہ مدینہ کی بربادی ہوگی, اور مدینہ کی بربادی جو ہے وہ خروج الملحمہ, وہ جنگوں کا آغاز ہو جائے گا, اور جب جنگوں کا آغاز ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں فتح قسطنطنیہ ہوگی, اور فتح قسطنطنیہ ہوگی تو اس کے بعد جو ہے دجال کا ظہور ہوگا. تو یہ جو تفصیل ہے, یہ ترتیب ہے, لگتا ہے کہ ترتیب یہی ہوگی, اس لیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو یقیناً یہی ترتیب ہوگی. تو اس میں ایک بات بہرحال میں جو آپ نے کہا کہ بیت المقدس کی آبادی سے کیا مراد ہے اور بربادی سے کیا مراد ہے, دیکھیں اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو سمجھ آتی ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ اس کے اندر جتنی خرابیاں ہیں, جتنی وہاں پہ کیوس ہے, وہ ختم ہو جائے گا. آبادی سے مراد یہ ہے. اچھا. اور یہاں کی بربادی سے مراد ہے جتنا یہاں پہ امن ہے یہ ختم ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. خراب ہے نا, خراب, ٹھیک ہے, ٹھیک, خراب ہو یسرب, حدیث کے الفاظ ہے خراب. صحیح ہو. خرابی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے, وہ ایڈمنسٹریٹو خرابی ہو سکتی ہے, مینیجریل خرابی ہو سکتی ہے, وہ نظام کی خرابی ہو سکتی ہے, وہ لوگوں کے ایمان کی خرابی ہو سکتی ہے. ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتنوں کے دور میں ایمان جو ہے وہ حجاز کے اندر سکڑ کے آ جائے گا. جس طرح سے سانپ جو ہے سکڑ کے اپنی بل میں گھس جاتا ہے, اس طرح سے ایمان سکڑ کے حجاز میں آ جائے گا. حجاز یعنی مکہ مدینہ, مکہ اور مدینہ. اچھا. تو جب مکہ اور مدینہ میں ایمان آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے ایمانی خرابی تو نہیں ہوگی, کسی اور طرح کی خرابی ہوگی, کوئی بد انتظامی ہو جائے گی, کوئی لڑائی ہو جائے گی, کوئی سیاسی ایشو ہو جائے گا, کوئی اس طرح کا ایشو ہوگا, اور اس ایشو کے بعد جنگیں شروع ہو جائے گی. اب وہ جو جنگیں شروع ہوں گی, جو بھی قیادت کا فقدان ہوگا. میں جب پہلی دفعہ ایک حج پہ گیا تو وہاں مجھے پتا چلا کہ وہاں ہر حج کے اوپر ایک کانفرنس ہوتی ہے اور پوری دنیا کے علماء آتے ہیں. صحیح. اور میں نے وہ جب وہ معتمر الحج جو ہے وہ میں نے دیکھی تو مجھے فوراً یہ حدیث یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج کے موقع پر امام مہدی کا ظہور ہوگا, قیادت کا فقدان ہوگا, علماء آپس میں بات کر رہے ہوں گے. تو میں نے کہا اس کی بنیاد یہ پڑ چکی ہے گویا کہ حج کے موقع پر پوری دنیا کے علماء اکٹھے ہوتے ہیں, تو جب کبھی قیادت کا فقدان ہوگا اور اس طرح کی ڈسکشن ہوگی تو اس کے نتیجے میں امام مہدی کا ظہور بھی ہوگا. تو جب امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا تو پھر بہرحال لڑائیاں ہوں گی, اور وہ لڑائیاں کتنی ہیں, خروج الملحمہ, ملحمہ سے مراد بہت بڑی جنگیں, جنگوں کا ظہور, اور وہ کتنی ہونی ہے اللہ کو معلوم ہے, کتنا عرصہ ہونی ہے اللہ کو معلوم ہے. یہ وہ انٹرپریٹیشن ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے. ویسے میں ان ساری باتوں کے بارے میں جو مستقبل کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کے بارے میں ہمیشہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں اس کے بارے میں حتمی تعین کی بات نہیں کرنی چاہیے, اور حتمی تعین کیا بھی نہیں جا سکتا. ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات تمثیلی انداز میں فرمائی ہو سکتا ہے کوئی بات حقیقی انداز میں فرمائی ہو, وہ حقیقی ہو یا تمثیلی ہو, ہم نہ اس کے وقت کا تعین کر سکتے ہیں اور نہ اس کی نوعیت کا حقیقی تعین کر سکتے ہیں. البتہ پاسبلٹیز ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, یہ امکان ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, صرف یہ کہہ سکتے ہیں. اور اصل میں جتنی مستقبل کی باتیں ہیں اور خاص طور پہ دور فتن کی باتیں ہیں وہ اصل میں تو ہمارے ایمان کو بوسٹ کرنے کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے ہیں کہ جب دور فتن ہوگا, اس طرح کی صورتحال ہوگی تو آپ کو یہ کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے, اور آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ایمان کی بنیاد پر اپنی زندگی گزاریں. اصل میں تو ہمارے لیے یہ رہنمائی ہے. باقی رہی بات واقعات کے تعین کی تو اس کا حتمی تعین نہیں کیا جا سکتا. اچھا شیخ, یہ قسطنطنیہ جو کہ کرنٹ استنبول ہے, یہ آپ نے بھی کہا کہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا, کس کے ہاتھ میں جائے گا؟ یہ جو حدیث میں سمجھ آتی ہے نا, یہ عیسائیوں کے ہاتھ میں جائے گا, کرسچنز اس کے اوپر جو ہے قابض ہوں گے. اب دیکھیں شام کا جو پورا حصہ ہے جی, اس کے بارے میں جو فلسطین ہے خاص طور پہ, ملک شام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شام ایز اے ہول بات کی, اور اس میں ظاہر ہے جتنی مطلب بحیرہ طبریہ کی بات ہوتی ہے یا باغات کی بات ہوتی ہے تو یہ زیادہ تر فلسطین کی سرزمین کے اوپر ہے, لیکن بہرحال یہ شام کا حصہ ہے. تو ان ساری چیزوں کی جو کا تذکر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل یعنی مین جو لڑائی کا مرکز ہوگا وہ فلسطین ہوگا جو ارض شام کا حصہ ہے. اور اس میں جو دجال کے بارے میں بھی آتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ آ کے اس کو دجال کو قتل کریں گے تو باب لد کے قریب اس کو پکڑیں گے. باب لد جو ہے وہ بھی فلسطین میں ہے. اس لیے یہ سارا مجھے لگتا ہے کہ یہ والا جو علاقہ ہے یہی وہ بنے گا جس جو لڑائیوں کا مرکز و محور بھی ہوگا, اور پھر اسلام کے عروج ثانی کا جو مرکز و محور ہے وہ بھی یہ والا علاقہ. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے بارے میں بہت ساری فضیلت کی احادیث بتائی ہیں, بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا ہے علیکم بالشام کہ جب فتنوں کا دور ہو تو آپ شام کو لازم پکڑو. اچھا, شام یعنی شام میں جاؤ. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب شام والے لوگ جو ہیں بگاڑ کا شکار ہو جائیں تو فلا خیر فیکم, پھر اس کے بعد تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہے گی. یعنی شام کے اندر اگر حالات
خراب ہو جائیں تو تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہے. صحیح. تو شام سے مراد صرف سیریا نہیں ہے, بالکل صحیح. بلکہ یہ سارا علاقہ ہے, اور یہ سارا علاقہ جب بھی کسی لڑائی میں کسی معاملے میں الجھ گیا تو اب بھی الجھا ہوا ہے, لیکن جب یہ پورا علاقہ الجھ گیا تو سمجھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلا خیر لکم فلا خیر فیکم, اس کے بعد تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے. لیکن ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر جو ہے نا, جو امید کی بات بتائی, اب ہمارا ایک طائفہ ایسا ہوگا, ایک گروہ ایسا ہوگا جو لڑ رہا ہوگا اللہ کے لیے, اور وہ اللہ کی طرف سے مدد کیے گئے ہوں گے, منصورین, ان کی اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہوگی اور وہ ہمیشہ رہے گا. اور وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کو جو لوگ ذلیل کرنا چاہیں گے وہ کبھی ذلیل نہیں کر سکیں گے, کوئی رسوا نہیں کر سکے گا, وہ گویا اللہ کی طرف سے مدد پر ہوں گے اور اللہ کی طرف سے ان کو مدد آ رہی ہوگی. اب وہ کون لوگ ہیں, یہ کب ہوگا, یہ نہ ہم وقت کا تعین کر سکتے ہیں نہ ہم گروہ کا تعین کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال جب اسپیسیفکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی بات کی ہے, اور ان بچہ بعض ایک حدیث میں آتا ہے کہ شام کو لازم پکڑو اس لیے کہ شام کی سرزمین کے اوپر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے, اندازہ کریں. اور اس طرح سے بہت ساری فضیلت کی حدیث ہیں, لیکن یہ پورا علاقہ ہے جس کی فضیلت کی حدیث ہیں. اور پھر عروج ثانی کے حوالے سے بھی جتنے نشانات ملتے ہیں اور جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان میں اسی علاقے کا تذکرہ ہے, اور لگتا یہی ہے کہ عروج ثانی جو اسلام کا ہے وہ وہیں سے ہو. شیخ, کرنٹ افیئرس پہ نظر ڈالی جائے تو یہ جو جوئش سیٹلمنٹ ہے وہاں پہ, جیسے آپ نے بھی اس حدیث کے مطابق کہا کہ بیت المقدس کی آبادی سے آپ نے کہا کہ یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ یعنی وہ آباد ہو جائے گا, ویران تھا اور پھر آباد ہو جائے گا, تو اس سے یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب کہ وہاں پہ جو ابھی زائنسٹ قبضہ ہے, ہم جوئش اس لیے نہیں کہتے کیونکہ جیوز بھی آپ کو پتہ ہے کچھ ان میں ڈفرینٹ لوگ ہیں, تو یہ زائنزم کی پوری زائنسٹ ہے. بالکل صحیح. تو زائنسٹ جو ایک قبضہ ہے وہ پھر ختم ہو جائے گا وہاں پہ, یہ اس سے اخذ کیا نہیں, میں تو اس کو نہیں کہتا. آبادی سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے, یعنی بیت المقدس کی آبادی سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ وہاں قبضہ مسلمانوں کا ہو جائے گا. اچھا, بل وہ قبضہ کسی کا بھی ہو, ایک پرامن علاقہ بن جائے گا, اور وہاں پہ جو کیوس ہے, جو ابتری ہے, جو افراتفری ہے, جو جنگ کی صورتحال ہے, ختم ہو جائے گی. اچھا, اس سے یہی مراد ہے. البتہ قبضہ کس کا ہوگا یہ اس سے پتہ نہیں چلتا, لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ جو آخری لڑائی ہونی ہے وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی یہ بات فرمائی کہ وہ یہودیوں کے ساتھ ہونی ہے, شام کے اندر یہودیوں کے ساتھ آخری جنگ ہونی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قسطنطنیہ کے اوپر جو قبضہ ہوگا وہ عیسائیوں کا ہوگا, اور جو شام کے اوپر یا فلسطین کے اوپر جو قبضہ ہوگا وہ یہودیوں کا ہی ہوگا. لہٰذا وہ جو آخری حدیث کے جس میں آتا ہے حدیث میں کہ مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ لڑیں گے, تو یہ یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپے گا, تو درخت بول کے بتائے گا کہ مسلمان کو کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے, اور اس کو جو ہے وہ آ کے مارو, اور اس کو مارے گا سوائے ایک درخت کے, اور وہ درخت جو ہے غرقد کا کہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ چھپے گا اور وہ نہیں بتائے گا, باقی سارے ہی بتائیں گے. تو کہا جاتا ہے کہ وہ درخت بہت زیادہ لگا رہے ہیں یہودی وہاں پہ. اچھا, اب اندازہ کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسلمانوں کی جو ٹریڈیشن ہے, علمی روایت ہے, اس کے اوپر ان کو اعتبار ہے, اور وہ اس کے مطابق جو اپنی پوری پلاننگ کر رہے ہیں. تو مسلمان جو ہے وہ پلاننگ تو کوئی نہیں کر رہے, بس یہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سے مدد کی توقع رکھتے ہیں. اب یہ غزہ والا جو معاملہ ہے اور جو غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, تو مسلمانوں نے اور مسلمان ممالک نے تو اس کے اندر کچھ نہیں کیا, کوئی کسی حکمران نے کوئی رول پلے نہیں کیا. ایز اے کنٹری جو ہے کسی ملک نے کوئی رول پلے نہیں کیا کہ ان کی غزہ والوں کی مدد کی ہو. البتہ یہ جو عوامی لیول پہ جو کہا جاتا ہے ہم دعائیں کر رہے ہیں, یا احتجاجی ریلیاں ہیں, یا ان کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کے مختلف طریقے ہیں, جو یہودیوں کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہے, یہ ساری چیزیں عوامی لیول پہ ہوئی ہیں. لیکن گورنمنٹ کی سطح پہ 57 اسلامی ملکوں میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ ایسا کریں گے ایسا کریں گے, جبکہ اسرائیل کی مدد کرنے والوں نے پوری بے باکی کے ساتھ مدد کی ہے. بالکل. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس موقع پر مسلمان جو ہیں وہ پوری طرح کھل کے ان کی مدد کرتے. اور مجھے یوں لگتا ہے واللہ عالم, مسلمانوں میں سے کوئی ملک اگر یہودیوں کو یہ پتا ہوتا, اسرائیل کو اگر یہ پتا ہوتا کہ مسلمانوں کا کوئی ملک ہمارے مقابلے میں آگے کھڑا ہو سکتا ہے, مطلب پاکستان کے بارے میں ان کو پتا ہوتا کہ پاکستان ہمارے مقابلے میں غزہ والوں کی مدد کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے اور جنگ کے لیے آ سکتا ہے, اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, اگر ان کو پتا ہوتا تو کبھی یہ حرکت نہ کرتے. ان کو پتا ہے کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا, لہٰذا انہوں نے چن کے جو ہے وہ ان کا قتل عام کیا ہے. اور اتنا بڑا قتل عام دیکھیں کہ وہ, یہ میں اس کو جنگ ہرگز نہیں کہتا, جنگ نہیں ہے, جینوسائیڈ ہے, قتل عام. تو اس طرح جب مسلمانوں نے وہاں مدد نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی اللہ کی طرف سے مدد آئے گی, کوئی معاملات ہوں گے, ہم دعائیں کر لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ جو جنگیں ہوں گی, جنگیں تو بھائی لڑنی پڑیں گی. جو خروج الملحمہ ہے تو جنگیں ہوں گی, تو ایک جو پورا
پوری دنیا میں جس کو ورلڈ وار 3 کہہ لیں یا جو بھی اس کا نام رکھیں، تو وہ تو جنگیں لڑنی پڑیں گی. جب آپ لڑیں گے جنگیں تو اس کے نتیجے میں فتح ہوگی. تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے قسطنطنیہ جو ہے وہ عیسائیوں کے قبضے میں جا چکا ہوگا. وہ آدھا گویا ایک طرف جو ہے یہودی اور ایک طرف عیسائی. اس کے بعد جو جنگیں ہوں گی ان جنگوں کے نتیجے میں جا کے جب یہ جو امام مہدی کا ظہور ہوگا پھر ان کی جنگیں ہوں گی، پھر ان جنگوں کے نتیجے میں مسلمان جو ہیں قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دمشق کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے وہ بھی اسی دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس کا ذکر آتا ہے کہ جامع مسجد میں وہ ان کا جو نزول ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مسلمانوں کے امیر کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قیادت کریں گے اور اس قیادت میں پھر وہ دجال کو قتل کریں گے اور ایک دفعہ پورا جو ہر طرف مسلمانوں کا جو ہے دورہ ہو جائے گا. لیکن اس پر صرف 7 سال گزریں گے. اچھا، حدیث میں آتا ہے 7 سال گزریں گے. 7 سال کا وقت ہے. یہ 7 سال جب کہا جاتا ہے تو میں نے پہلے بھی بات کی ہے یہ تمثیلی انداز میں ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ حقیقی ہو، حقیقی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زمین پر 40 رہے گا. اب یہ 40 دن ہے، ٹھیک ہے، یہ 40 سال ہے، یہ 40 کتنا ہے، ٹھیک ہے، اور 40 دن رہے گا. بعض نے کہا ہے کہ پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن جو ہے وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے اور اتنا عرصہ وہ رہے گا. بہرحال یہ بھی ساری چیزیں تمثیلی انداز میں ہو سکتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال 40 دن رہے گا، کتنا عرصہ رہے گا واللہ اعلم. اور پھر اس کے بعد 7 سال کی بات ہے. تو ان 40 دنوں کے مقابلے میں یہ 7 سال 40 دن کے مقابلے تو 7 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے. لیکن یہ کیا کمپیریزن ہے واللہ اعلم. اور اس کے نتیجے میں 7 سال مسلمان گویا پوری طرح سے اپنا وہ جو عروج ہے وہ انجوائے کریں گے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہوا چلے گی، ٹھیک ہے، وہ بھی شام میں یعنی دمشق کی طرف سے یا بیت المقدس کی طرف سے، بیت المقدس کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، ٹھنڈی ہوا. وہ جس مسلمان تک پہنچے گی مسلمان اس سے وہ ختم ہوتا جائے گا، فوت ہوتا جائے گا. سارے مسلمان فوت ہو جائیں. ٹھیک ہے. گویا یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو قیامت آنی ہے فائنل، اس میں کوئی مومن نہیں ہوگا. ٹھیک، یعنی وہ جو قیامت آنی ہے اور القارعۃ ما القارعہ اور اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ جو انتہائی خوفناک ماحول ہے، وہ خوفناک ماحول اہل ایمان نے نہیں دیکھنا. وہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی ایک سکون کی اور یعنی سکون کی نیند کہہ لیں یا سکون کی موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا اور یہ سب لوگ اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے. اور اس کے بعد جو قیامت برپا ہوگی وہ گویا ان لوگوں پر برپا ہوگی جو اہل ایمان نہیں.